نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصود روزے فرض کرنے کا یہ ہے جس کا ذکر اللہ پروردگار خود آپ ہی فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ متقی پرہیزگار جو روزہ رکھنے سے ہوتا ہے یہ بڑا خوش نصیب ہے کہ عبادت روزہ ہے، لیکن اس میں دو چیزیں ہمہ وقت موجود رہتی ہیں۔ یہ دو چیزیں اتنی بڑی بزرگی ہے جس پر دین اسلام کی بنیاد ہے۔ کافر مشرک گناہگار جب اس چیز کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اور جب اس چیز پر قائم و دائم رہتا ہے تو اللہ پروردگار کے بزرگ ترین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جس میں نبی ہیں، رسول ہیں، ولی کامل ہے، اللہ کا محبوب برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں توبہ اور شکر ہے۔ توبہ اور شکر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک رجوع الی اللہ ہے اور ایک تعلق باللہ ہے۔ تعلق باللہ میں شکر ہے اور رجوع الی اللہ میں توبہ ہے۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے، سحری کھاتا ہے، نیت روزے میں یہ سارا کچھ بجا لاتا ہے تو یہ خوش نصیب ہے جسے اللہ پروردگار روزہ عبادت میں تعلق باللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی دولت ہے۔ تعلق باللہ، رجوع الی اللہ سے بڑھ کر شکر ہے، اور جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ اسے تعلق باللہ دیتا ہے۔ تعلق باللہ 8 چیزوں کا نام ہے۔ 8 چیزیں کیا ہیں کہ روزہ رکھنے والا روزے میں کھانے سے پرہیز کرتا ہے، پینے سے پرہیز کرتا ہے، اور بقائے نسل کا جو عمل ہے اس سے پرہیز کرتا ہے، اس پر وہ روزہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی دولت ہے کہ تعلق باللہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پروردگار کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کیے، اس میں اللہ اسے اپنا تعلق باللہ دیتا ہے۔ پھر روزہ جب وہ رکھتا ہے سے مراد صبح سے لے کر، صبح صادق سے لے کر شام تک روزہ جو اس رکھتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا حرام سے پرہیز کرتا ہے، سننا حرام سے پرہیز کرتا ہے، بولنا حرام سے پرہیز کرتا ہے، ہاتھ سے پکڑنا حرام سے پرہیز کرتا ہے، حرام کی طرف چلنا حرام سے پرہیز کرتا ہے۔ یہ تعلق باللہ ہے۔ روزے کے دوران جب کسی کا تعلق باللہ، اللہ سے یہ دھیان تعلق باللہ کا جو ہے جیسے ہی ٹوٹتا ہے اسی وقت رجوع الی اللہ کرتا ہے، بھول کر کھانا پینا، بقائے نسل کا عمل اس کی طرف چلتا ہے تو جیسے ہی یاد آ جاتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی توبہ کتنی محبوب اور پیاری ہے۔ روزہ ہی نہیں ٹوٹتا، کھا لیا روزہ نہیں ٹوٹا، پی لیا روزہ نہیں ٹوٹا، بقائے نسل کا عمل کر لیا بھول کر، روزہ ہی نہیں ٹوٹا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی وجہ ہے روزہ اس لیے نہیں ٹوٹا کہ یاد آنے پر وہ فوراً رجوع الی اللہ کرتا ہے۔ حرام دیکھ لیا، حرام سن لیا، حرام بول لیا، حرام پکڑ لیا، حرام کی طرف چل پڑا، جیسے ہی یہ ہو گیا فوراً رجوع الی اللہ کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، تعلق باللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ تعلق باللہ ہی کے لیے تو روزہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ پروردگار کا تعلق، اللہ کا ساتھ حاصل ہو جائے،
پھر اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے ایمان والو تم پر روزے اس لیے ہی تو فرض کیے ہیں کہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور تمہیں میرا ساتھ مل جائے۔ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے پر کرتا ہے، وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ۔